Assalamu alaikum everyone. So there is a very important topic that I'm going to talk about right now, اور وہ ہے fibroadenoma. So one of the young girl has also messaged me کہ fibroadenoma diagnosed ہے اور اس میں پین ہے اور کیا کریں. So fibroadenoma is a very common tumor in young girls جو کہ ٹین ایج میں ہوتی ہیں یا ارلی 20s میں ہوتی ہیں. So these fibroadenomas, these are basically benign growths, یعنی کہ یہ ٹیومرز جو ہوتے ہیں بینائن ہوتے ہیں, دے ڈونٹ چینج انٹو کینسرز. اور ہماری جو اپروچ ہوتی ہے ان کے لیے وہ موسٹلی یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ان پیشنٹس کو ایگزامن کرنا چاہیں گے بیسڈ آن دا سائز. ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارا ڈیسیجن کیا ہونا چاہیے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وی گیٹ این الٹرا ساؤنڈ ڈن. ان ینگ پیشنٹس کے اندر میموگرافی ہم نہیں کراتے کیونکہ میموگرافی سے اتنی اچھی انفارمیشن نہیں ملتی. سو وی گیٹ الٹرا ساؤنڈ ڈن. اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ میں ہم اس کی فیچرز دیکھتے ہیں. اگر فیچرز دے آر ٹپیکل آف فائبرویڈینوما تو وی ڈونٹ sometimes need biopsy for that. We do repeated ultrasound every 6 months and we follow it up, and if the size doesn't change, generally we discharge the patient. Sometimes ایسے ہوتا ہے کہ فائبرویڈینوما میں ہمیں کچھ اس کا سائز بڑا لگ رہا ہوتا ہے یا سم ٹائمز الٹرا ساؤنڈ پہ کوئی ٹپیکل فیچرز ہوتے ہیں تو وی آلویز بایوپسی دیم. سو اس میں بایوپسی کر کے وی کنفرم اٹ از فائبرویڈینوما, اٹ از بینائن ٹیومر اینڈ اٹ ول ناٹ change into cancer. So in that case we biopsy کر کے ایسے پیشنٹس کو بھی ہم ڈسچارج کر دیتے ہیں, یعنی کہ ہم ان کو فالو اپ کے لیے دوبارہ نہیں بلاتے. ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم فائبرویڈینوما کی سرجری بار بار کریں گے تو اس سے بریسٹ کی کاسمیسس خراب ہو جائے گی اور آپ کی بریسٹ کی شیپ ڈیفارم ہو جائے گی, جو کہ ہم ینگ بچیوں کے لیے نہیں کرنا چاہتے. سو اس میں جو وائزسٹ ڈیسیجن یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو فائبرویڈینوما ہے اور دیٹس بایوپسی پروون, اور you don't need to worry about it. If it is something جو کہ it is not biopsy proven and it starts growing in size, it has grown very big in that case, and if the biopsy is not previously done, we biopsy it, and sometimes we request excision of fibroadenoma as well, یعنی کہ ہم ٹیومر کو ریموو کرنے کی بھی سجیشن دیتے ہیں آفٹر ڈوئنگ biopsy کہ اگر اس کا سائز بہت بڑا آ جائے. لیکن اٹ از ناٹ فار ایوری ون. ریممبر, آپ نے فائبرویڈینوما ایکسیجن ہر ایک کو ریکمینڈیڈ نہیں ہوتی, فائبرویڈینوما کی سرجری ہر ایک کو ریکمینڈیڈ نہیں ہوتی. ایسے پیشنٹس جن میں فائبرویڈینوما بہت پینفل ہوتا ہے یا فائبرویڈینوما جو ہے وہ بہت زیادہ پیشنٹ کو ڈسکمفرٹ کو کاز کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے سرجری کی. لیکن جنرلی یہ پین جو فائبرویڈینوماز میں ہوتی ہے ٹرانزینٹ ہوتی ہے, یعنی کہ بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد پیریڈس کے ساتھ ہوتی ہے, پیریڈس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. سو بیسیکلی سائیکلیکل پین ہوتی ہے, اور یہ پین جو ہے یہ اتنی نہیں ہوتی کہ پیشنٹ کو بہت وری کرے یا اپنے کام نہ کر سکے. آپ اگر اٹ از ویری آپ کے لیے پرابلمٹک ہے تو آپ میڈیسن پیناڈول وغیرہ لے سکتے ہیں. لیکن جو پیشنٹس ہمیں بہت سیویئر پین کی کمپلین کرتے ہیں ان میں پھر ہم ایکسیجن کنسیڈر کی جا سکتی ہے. لیکن آنیسٹلی ہماری جو بیسک ایم ہوتا ہے ہمارا وہ یہ ہوتا ہے کہ جنرلی ان ینگ بچیوں کے اندر سرجری کی طرف نہ جایا جائے. اس کے بعد ایک اور کویشچن یہ تھا کہ اگر بریسٹ کے اوپر کوئی پگمنٹڈ لیجن ہے, سو ان دیٹ کیس اگر آپ کی بریسٹ کے اوپر ایک لیجن ہے جو کہ بچپن سے ہے اور اس کا کلر نہیں چینج ہو رہا, اس کا سائز نہیں چینج ہو رہا, اس سے کوئی بلیڈنگ نہیں ہے, کوئی ڈسچارج نہیں ہے, تو جنرلی یہ جو نیوز ہوتے ہیں یا پگمنٹڈ لیجنز ہوتے ہیں یہ بھی بینائن ہوتے ہیں اور ان کے لیے ہمیں کوئی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کو لگے کہ ایسا لیجن جو ہے اس کا سائز تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے یا اس میں سے کوئی ڈسچارج آ رہا ہے یا اس کے اوپر اس میں پینفل ہو گیا ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے, سو اگر یہ ساری کوئی کلر چینجز کوئی ایسی آ رہی ہے, یعنی کہ پہلے اور کلر تھا ابھی کوئی اور کلر ہو گیا یا پگمنٹڈ لیجن اسپریڈ کرنا شروع ہو گیا, تو ان آل دوز کیسز وی کنسیڈر بایوپسی اینڈ وی ڈو اے پلانڈ سرجری. ایک کویشچن یہ آیا ہوا تھا کہ کینسر پیشنٹس جو ہیں ان کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. سو ریممبر دس از ویری امپورٹنٹ کہ کینسر پیشنٹس جو ہیں وہ کینسر ایک کنٹیجیس ڈیزیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. کینسر پیشنٹس نیڈ اے لاٹ آف سپورٹ, دے نیڈ لاٹ آف لو اینڈ سپورٹ فرام دیئر فرینڈس, فیملی ممبرس اینڈ ایوری ون. سو یہ کنٹیجیس ڈیزیز نہیں ہے, یہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. تو کینسر پیشنٹس کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ کر سکتے ہیں, یہ ایک سے دوسرے کو نہیں پھیلتی.
जेनेटिक कैंसर्स कुछ होते हैं जो कि जेनेटिकली ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि माँ से बच्चे को, बच्चे से उसके बच्चे को, सो वो जनरेशन्स में ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन हाथ लगाने से, सेम बर्तन इस्तेमाल करने से, सेम कमरे में रहने से, एक बिस्तर पे सोने से कैंसर स्प्रेड नहीं करता, कैंसर एक दूसरे को नहीं लगता. सो प्लीज़ ऐसे पेशेंट्स जो जिनको कैंसर डायग्नोज हुआ है उनके साथ थोड़ी सी मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है दैट शुड बी स्टॉप्ड, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि कैंसर कंटेजियस डिजीज़ है. कैंसर कंटेजियस नहीं है. सो कैंसर के पेशेंट्स के साथ आप जितना वक्त गुजार सकें उतना अच्छा है. उनको प्यार चाहिए, उनको आपकी केयर चाहिए, आपका टाइम चाहिए. सो डू गिव देम सपोर्ट, योर टाइम, योर लव, एंड आपको उनकी तरफ से कोई ख़तरा नहीं होगा. थैंक यू वेरी मच.